صاحب قبلہ بڑی خوبصورت آغاز علامہ صاحب نے فرما دیا اور جملہ تو بڑے دل نشیں ہوا کہ ابھی دربار کے خسرو کا تعارف ہوا ہے، نظام کے خسرو کا تعارف ابھی آگے چلے گا۔ حضرت امیر خسرو کے ابتدائی حالات بھی ہمیں جاننے ہیں، خاندانی پس منظر کے بعد آپ اس بارے میں کیا روشنی ڈالتے ہیں؟ جی بہت شکریہ، اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہمارے اس خراج عقیدت کو قبول فرمائے، آمین اللہم۔ اور خوبصورت آغاز ہوا، حضرت نے ماشاءاللہ خوبصورت جملہ جو ارشاد فرمایا۔ دیکھیے آپ کے جو ابتدائی حالات ہیں، اور ابتدائی حالات سے مراد بچپن ہوتا ہے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچپن تو عطا فرمایا، لیکن اس بچپن میں بچپنا نہیں تھا۔ کیا اچھا ہے، واہ اور واہ یہ سبحان اللہ۔ ایسی تمام ہستیاں جو اپنے زمانے کے اعتبار سے منفرد ہوتی ہیں، بے مثال ہوتی ہیں اور ہمہ جہت ہوتی ہیں، یہ ایسی تمام شخصیات کے درمیان آپ کو ایک نقطہ اشتراک ملتا ہے کہ ان کا بچپن بھی بہت محفوظ ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اور خاص نگہبانی کے اندر پرورش پا رہے ہوتے ہیں۔ درست، تو اسی طرح ہمیں ابو الحسن یمین الدین المعروف امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن اور ابتدائی حالات ملتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت نے ذکر فرمایا کہ آپ چونکہ ترک نسل تھے اور وہاں سے آپ کے آباء و اجداد ہجرت کر کے تشریف لائے یہاں پر، تو اس اعتبار سے آپ کے خمیر میں اس ایریے کی ساری صفات تھیں، وہ جوہر تھا ترکی و نسل ہونے کے ناطے۔ درست۔ اور جب آپ ہندوستان کی سرزمین پہ آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے ننھیال کی وجہ سے پھر جو یہاں کے اثرات ہوئے، یہاں کے ماحول کے، کلچر کے، تہذیب کے، ثقافت کے، تو گویا کہ آپ کی شخصیت پھر ان دونوں چیزوں کا امتزاج بن کر ابھرتی ہے۔ درست۔ اور یہ امتزاج جب پنپتا ہے بچپن کے اندر، تو وہ اس بچپن کے اندر ہمیں آپ کی ساری پرورش میں ان ہستیوں کا کردار نظر آتا ہے جنہوں نے آپ کی شخصیت کو نکھارنے میں محنت کی اور اپنے حصے کا کردار ادا کیا۔ مثال کے طور پر آپ کو سب سے پہلے آپ کے والد گرامی نے خوش نویسی کے کام میں مصروف کیا کہ یہ سیکھیں، خوش نویسی سیکھیں۔ اور صاحب ذرا یہ بھی اپنے زمانے کا ایک ایسا فن ہے اور بڑا ہنر ہے، شاندار ہے کہ اس کی طرف ہمارے اکابرین بہت متوجہ ہوتے تھے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے۔ درست۔ اچھا، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ صرف لکھنے کے لیے نہیں بلکہ کچھ اور لکھنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اس لیے آپ کی جو طبیعت مبارکہ تھی وہ بچپن سے ہی آپ شعر و اشعار کی طرف چلے جاتے ہیں اور لکھنے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، آپ کلام لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور آپ کے سب سے پہلے مجموعہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ نے بہت کم عمری کے اندر ہی اس کو لکھ لیا تھا اور اس کو مکمل فرما لیا۔ درست۔ اچھا، اسی طرح آپ کی شخصیت کے اندر پھر آپ کے ننھیال کا بھی بہت اثر ملتا ہے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا، حضرت نے فرمایا کہ وہ چونکہ ہندوستانی تھے اور یہاں کے نو مسلم تھے، ان کے اثرات بھی آپ کی شخصیت کے اندر آئے، تو ننھیال کے اور ددھیال کے وہ سارے اثرات جب آپ کی شخصیت کے اندر آتے ہیں تو آپ ایک ہمہ جہت شخصیت بنتے ہیں۔ اس ہمہ جہت شخصیت کے اندر جہاں علم تھا، جہاں پھر فن تھا، جہاں پھر شعر و شاعری آئی، وہاں پھر قرآن اور حدیث کا فہم آیا، پھر تصوف، اور پھر جب آپ آگے چل کر جب پہنچتے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، تو وہ جو خمیر آپ کی شخصیت میں موجود تھا یا جو بیج بچپن کے اندر بویا گیا تھا، وہ جب ثمر آور ہوتا ہے تو پھل وہیں لگتا ہے اور رنگ بھی وہیں چڑھتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔